رباه عبدك صادق في توبة فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يغتب بعضكم بعضا. عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آپ کی خدمت میں ہم مسلسل حیات طیبہ کے عنوان سے جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں اور اخلاق اسلامی کے حوالے سے قرآن مجید میں جو موضوعات پیش کیے گئے ہیں ان پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. اگر ہم انسان کے مختلف اعضاء و جوارح کے حوالے سے ہم دیکھیں تو مختلف اعضاء و جوارح کے مختلف گناہ ہیں. انسان کی آنکھ کچھ گناہ انجام دیتی ہے، انسان کے ہاتھ کچھ گناہوں کو انجام دیتے ہیں، انسان کے کان بھی گناہ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور انسان کی زبان بھی گناہ کرتی ہے. لیکن ان تمام اعضاء و جوارح میں جس عضو بدن سے سب سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، یعنی بدن کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ گناہ انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ انسان کی زبان ہے. مرحوم فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کے جرائم اور زبان کے جو گناہ ہیں تقریباً 20 کے قریب گنوائے ہیں. انسان کی آنکھ زیادہ گناہ نہیں کر سکتی، اس کی آنکھ محدود ہے گناہ کے حوالے سے. زیادہ سے زیادہ آنکھ کے اشارے سے کوئی گناہ کر سکتی ہے، آنکھ سے کسی نامحرم کی طرف دیکھا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے آنکھ گناہ کرتی ہے. انسان کے کان غیبت سن کر یا گانا بجانا سن کر، گالی گلوچ اور بری باتوں کو سن کر، اس طرح کے گناہوں میں انسان کے کان ملوث ہو سکتے ہیں. انسان کے ہاتھ کسی پر ظلم کر کے گناہ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال انسان کے جتنے بھی اعضاء و جوارح ہیں ان کے گناہ بھی محدود ہیں. اور اس کے بالکل برعکس اور اس کے مد مقابل زبان کے پاس یہ طاقت اور یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ اسی زبان کے ذریعے سے انسان حق بات کہے، سچی بات کہے، اور اس زبان سے انسان دوسروں کی ہدایت اور رہنمائی کر سکتا ہے. اور اس کے زبان کے اچھے کام بھی بہت زیادہ ہیں. انسان سچائی کے ساتھ اگر صداقت کے ساتھ کام لے تو یقیناً اس کے لیے اور اس کی زندگی کے لیے یقیناً بہت مفید چیز ہے. اور اسی طریقے سے بالخصوص اگر اسی زبان کے ذریعے کسی کی ہدایت کرے، کسی کی رہنمائی کرے، کسی کو نصیحت کرے، تو یہ تمام اچھائیاں زبان کے اندر موجود ہیں. یعنی صلاحیت رکھتی ہے زبان اچھے کام کرنے کی.
لیکن ساتھ ساتھ جو زبان کے گناہ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مرحوم فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 20 کے قریب گناہ ایسے ہیں گنوائے ہیں کہ جو زبان کے ذریعے سے انسان انجام دے سکتا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ کہ جو زبان کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اور بہت زیادہ معاشرے کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے، اور وہ ہے غیبت۔ غیبت وہ انتہائی خطرناک گناہ ہے اور ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر پائی جائے تو اس کی اپنی عزت باقی نہیں رہتی، اور اس کے معاشرے میں اس کے اطراف جو دوست ہیں، احباب ہیں، جن کی وہ غیبت کرتا ہے، ان کی عزت بھی خاک میں مل جاتی ہے۔ ان کی آبرو، حیثیت، شخصیت، ان کا مقام وہ بھی اسی غیبت کے ذریعے سے چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور نتیجے میں آہستہ آہستہ اس شخص کی شخصیت بھی ختم ہو جاتی ہے جو غیبت کرتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے سورہ حجرات کے اندر اس نقطے کو بیان فرمایا ہے، اور ہم نے پچھلی ایک نشست میں مفصل صرف غیبت کے حوالے سے باقاعدہ گفتگو کی تھی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں پروردگار عالم اسی غیبت کے حوالے سے اور اس کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے بعض افراد کی غیبت نہ کریں۔ یعنی یہ غیبت ایک ایسی برائی ہے کہ جو معاشرے میں اچھے انسانوں کی، نیک لوگوں کی عزت کو اور ان کی حیثیت کو اور ان کی شخصیت کو یہ غیبت ختم کر دیتی ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے اس کو جو تشبیہ دی ہے، وہ تشبیہ بہت عجیب و غریب ہے کہ جس کو قرآن مجید نے اسی سورہ کے اندر، سورہ حجرات میں اور اسی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تمہیں کراہت محسوس ہوگی۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو گویا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم کیوں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو غیبت کر کے؟ تو یہ غیبت ایک ایسی برائی ہے کہ جو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم کر دیتے ہیں۔ جہاں 2 افراد یا 2 سے زیادہ افراد جمع ہوئے، ہم فکر افراد جمع ہوئے، وہاں تیسرے یا چوتھے یا 5ویں شخص کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس عمل میں، اس غیبت جیسے گناہ میں اور اس کی انجام دہی میں انتہائی لذت محسوس کرتے ہیں، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ محفل جو غیبت والی محفل ہے اس وقت تک نہیں جمتی جب تک کہ ہم کسی کی اس میں غیبت نہ کر لیں۔ تو یہ کتنا عظیم گناہ ہے، اور یہ گناہ بھی زبان کے جرائم میں سے ایک جرم ہے۔ زبان کے ذریعے کیے جانے والے گناہوں میں سے ایک گناہ کبیرہ ہے جو یہ زبان کرتی ہے۔ بظاہر یہی زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اسی گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے سے انسان کتنی برائیاں کر سکتا ہے۔ اب ہمیں اس بات پہ توجہ دینی پڑے گی کہ یہ تقریباً 20 کے قریب جرائم ہیں، 20 کے قریب گناہ ہیں جو انسان اپنی اس زبان کے ذریعے سے کرتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے، کہ جس کے ذریعے انسان بہت سارے اچھے کام اور نیکیاں بھی کر سکتا ہے۔ غالباً میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، لقمان حکیم سے یا کسی حکیم سے، کسی عارف شخصیت سے کہا گیا کہ فلاں جانور کو ذبح کرو، کسی حیوان گوسفند کو ذبح کر کے اس کے بدن کا سب سے لذیذ ترین اور مزیدار ترین جو عضو ہے، جو حصہ ہے، وہ پکا کے لے کے آؤ۔ تو وہ شخصیت جو بھی تھی، چاہے لقمان حکیم ہو یا کوئی اور شخصیت، فی الحال واقعے میں ہمیں اس سے نہیں فی الحال واقعہ میں ہمیں اس چیز کو نہیں دیکھنا ہے کہ یہ واقعہ کس کا ہے، لیکن اصل جو واقعے کا مطلب ہے، جو خلاصہ ہے، جو اس میں پیغام دیا جا رہا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں
بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان سے کہا گیا کسی شخصیت سے، کسی بزرگ سے، کہ گوسفند کو ذبح کر کے لاؤ اور اس کے بدن میں جو سب سے لذیذ ترین حصہ ہے اسے پکا کے لاؤ۔ تو وہ شخصیت کیا کرتی ہے؟ اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی زبان کو پکا کے لے کے آتی ہے، زبان کو پکا کے لے کے آتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں زبان سب سے لذیذ ہے؟ کہاں سب سے لذیذ ہے، سب سے بہترین جو اس کا حصہ ہے بدن کا، سب سے اچھا حصہ وہ اس کی زبان ہے۔ تو پھر دوبارہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب ایک اور جانور ذبح کرو، ایک اور گوسفند ذبح کرو اور اس کے بدن کا جو بدترین حصہ ہے، جو بدترین عضو ہے، اسے پکا کے لے کے آؤ یا اسے لے کے آؤ ہمارے سامنے۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ دوبارہ سے زبان کو لا کے حاضر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا؟ تو وہ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی جانور یعنی گوسفند کا ایک ہی حصہ ایک وقت سب سے بدترین ہو اور ایک وقت سب سے زیادہ بہترین ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں، یہ زبان اگر راہ خدا میں چلے، اگر یہ زبان راہ خدا میں کھلے تو یہ بدن کا سب سے بہترین حصہ ہے، لیکن اگر یہ زبان ناحق کھلے، یہ زبان غیبت کرے، یہ زبان کسی پر بہتان لگائے، یہ زبان جھوٹ بولے، تو یہ بدن کا سب سے بدترین حصہ ہے، بدترین عضو ہے۔ تو یہ ہے زبان انسان کی، کہ ایک ہی زبان ہے، ایک ہی گوشت کا لوتھڑا اور ٹکڑا ہے، لیکن اگر حق بات کے لیے چلے تو یہ واقعاً سب سے بہترین حصہ ہے، لیکن اگر باطل کے لیے کھلے یہ زبان تو سب سے بدترین حصہ ہے۔ تو یہ پہلا گناہ ہے کہ جو زبان کے ذریعے انسان کر سکتا ہے، جسے ہم غیبت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور گناہ کہ جو قرآن مجید نے بھی جس کو بیان کیا ہے اور وہ بھی زبان ہی کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے گواہی کو چھپانا۔ جو حق بات ہے، حق گواہی ہے، جو صحیح بات ہے، اس کو چھپائے انسان اپنی زبان کے ذریعے۔ گواہی دیتا ہے زبان کے ذریعے، لیکن اگر اسی زبان کو بند رکھے، حق بات کو نہ کہے اور کسی کے حق میں جو حق گواہی ہے وہ اگر نہ دے اور زبان کو اپنے بند رکھے اور سکوت اختیار کر لے، تو یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہان کبیرہ میں شامل ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ تم گواہی کو مت چھپاؤ کسی کے، چونکہ اگر گواہی کو چھپائے گا تو حق حقدار کو نہیں مل سکتا، پھر جھوٹی گواہی دینے والے پیدا ہو جائیں گے، پھر جھوٹی گواہی والے سامنے آ جائیں گے، وہ جو حقدار ہے اس کا حق اس سے چھین کے کسی غیر حقدار کو وہ حق دے دیں گے۔ تو لہٰذا اگر انسان جانتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، اور یہ چشمدید گواہ ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ انسان بے گناہ ہے، تو آ کے انسان گواہی دے کہ یہ بے گناہ ہے، تاکہ حق حقدار کو مل جائے اور جو ناحق ہے اسے سزا ملے۔ تو یہ زبان ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان سچی گواہی اور حق بات کو کہہ سکتا ہے، یا سکوت اختیار کر کے شہادت کو، جو صحیح گواہی ہے، اس کو چھپا سکتا ہے، کتمان شہادت کر سکتا ہے۔ تو زبان کے ذریعے ایک اور جرم جو انسان کر سکتا ہے، لیکن قرآن نے شدیداً اور شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور برائی جو انسان اپنی زبان کے ذریعے کر سکتا ہے، قرآن مجید نے سورہ قلم کے اندر ارشاد فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حمازٍ مشاءٍ بنمیم، جو نمیمہ کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، یعنی دوسروں کی عیب جوئی کرنے والا، یعنی دوسروں کی عیب جوئی کرنے والا اعلیٰ قسم کا گویا ایک طرح کا وہ چغل خور ہے، جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے اور اپنی زبان کے ذریعے سے
ایک دوسرے کے درمیان مومنین کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑواتا ہے، چغل خوری کرتا ہے۔ آپ کی برائی کو میرے سامنے بیان کرے گا، میری برائی کو آپ کے سامنے بیان کرے گا کہ فلاں صاحب نے ایسا کہا آپ کو، پھر اس کے سامنے جا کے یہ کہے گا اس نے آپ کو یہ کہا۔ ایک دوسرے کے درمیان اختلاف کروانا چغل خوری کے ذریعے، ایک دوسروں کے عیب کو ایک دوسرے کے پاس بیان کر کے چغل خوری کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے کے درمیان اختلاف ڈالے، لڑوانے کی کوشش کرے، تو یہ انتہائی بدترین عمل ہے کہ جو کسی بھی معاشرے کو فوراً کسی فساد کی طرف جو ہے وہ لے جا سکتا ہے۔ یعنی اگر خاندانوں میں اختلاف ڈلوانا ہو تو چغل خوری کے ذریعے اختلاف ڈلوایا جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی جھگڑا کروانا چاہتا ہے تو چغل خوری کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اور اس سے میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہے، خاندانوں میں، ہمسایوں میں، دوستوں میں جو محبت ہے، جو الفت ہے، وہ دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے خاندانوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہے، جو الفت ہے، وہ چغل خوری کے ذریعے سے دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ تو یہ انتہائی بدترین فعل ہے۔ جہاں غیبت سب سے بدترین عمل ہے، جہاں کتمان شہادت بہت بدترین عمل ہے، شاید ان سے بھی زیادہ یہ عمل جسے چغل خوری کہا جاتا ہے، یہ ان سے سب سے زیادہ بدتر ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور عمل جس کو باقاعدہ فہرست وار میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ باطل کی ہمراہی، یعنی باطل کی ہاں میں ہاں ملانا۔ جہاں بھی غلط بات ہو وہاں پہ انسان ہاں میں ہاں ملائے، انکار نہ کرے اس کا، یا کم سے کم اگر انسان کے لیے ممکن نہ ہو تو کم سے کم خاموش ہو جائے۔ لیکن بہت سے لوگ معاشرے کے اندر ایسے ہوتے ہیں جہاں کوئی غلط بات ہو رہی ہوتی ہے وہ فوراً ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا سورہ مدثر کے اندر۔ سورہ مدثر میں کیا فرماتا ہے پروردگار عالم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُنَّا، اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں لانے پر مجبور کر دیا، یعنی تمہارے کون سے اعمال ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے تم جہنم میں آ گئے، تم جہنمی بن گئے۔ تو وہاں پہ 3-4 چیزوں کو جہنمیوں نے گنوایا ہے کہ ہمارے اندر یہ برائیاں تھیں۔ ان میں سے ایک برائی یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، لم نکو من المصلین، ہم مصلین میں سے نہیں تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے، اس بات کا اقرار کیا ہے جہنم میں جانے کے بعد۔ جہنمیوں نے جب ان سے سوال کیا گیا کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں بھیج دیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مصلین میں سے نہیں تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے خود کہا کہ ہم یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے، یعنی ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، انفاق نہیں کرتے تھے راہ خدا میں، صدقہ اور خیرات۔ اگر کوئی فقیر اور غریب جو معاشرے کا مستضعف انسان آتا تھا تو ہم اس کی مدد نہیں کرتے تھے، اسے اطعام نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو جہنمیوں نے بیان کی وہ زبان سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ باطل کی ہمراہی کرنا، باطل کی ہاں میں ہاں ملانا۔ اور وہ یہاں پہ کہتے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم اہل باطل کے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں ملانے والوں میں سے تھے، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ جو اہل باطل تھے ہم ان کے ساتھ تھے، اہل حق کے ساتھ نہیں تھے، اسی وجہ سے ہمیں جہنم میں بھیج دیا گیا ہے۔ یہ ہے زبان کا جرم کہ انسان غلط بات کے لیے آنکھ بند کر کے بغیر سوچے سمجھے، خدا کو مد نظر رکھے بغیر، رسول کو مد نظر رکھے بغیر، اہل بیت کو اپنے سامنے رکھے بغیر، انسان آنکھ بند کر کے باطل کی خوشنودی کے لیے، غلط لوگوں کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے انسان باطل کی ہاں میں ہاں ملائے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے،
اپنے مفادات کو مد نظر رکھے، دین کے مفادات کو پس پش ڈال دے اور باطل کی ہاں میں ہاں ملائے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم باطل کی ہاں میں ہاں ملانے والوں میں سے تھے، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم اہل باطل کے ساتھ نہ رکھیں، دوستی رکھیں تو ان لوگوں کے ساتھ کہ جو دیندار ہیں، کہ جن کو دیکھ کر یا جن کے ساتھ رہ کے ہمیں خدا یاد آ جائے، ہمیں رسول یاد آ جائے، ہمیں اہل بیت یاد آ جائیں، ہمیں نماز یاد آ جائے، ہمیں دین یاد آ جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمراہی کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ لیکن جن لوگوں کے ساتھ رہنے سے انسان خدا کو بھول جائے، رسول کو بھول جائے، اہل بیت کو بھول جائے، تمام نیکیوں کو، نماز روزے کو بھول جائے، تو یہ لوگ اہل باطل ہیں۔ تو زبان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ ہے کہ اہل باطل کی ہاں میں ہاں ملانا۔ پانچواں نقصان یا پانچواں گناہ یا پانچواں جرم جو انسان اپنی زبان کے ذریعے سے کر سکتا ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ ہے بہتان تراشی، افترا پردازی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكِذْبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو جھوٹی بات کو، غلط بات کو اللہ یا اس کے رسول یا اہل بیت کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ ایک طرح کا بہتان ہے یہ، افترا پردازی، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر روزے کی حالت میں کوئی مسلمان ایسی بات کو کہ جو خدا نے نہیں کہی خدا کی طرف منسوب کرے کہ یہ خدا نے کہا ہے، وہ بات کہ جو رسول نے نہیں کہی اسے رسول کی طرف منسوب کرے اور یہ کہے کہ یہ بات رسول نے فرمائی ہے، یا وہ بات کہ جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے نہیں فرمائی اس بات کو اہل بیت سے منسوب کرے کہ یہ فلاں امام نے مثلاً فرمایا ہے، اس طریقے سے فرمایا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اپنی طرف سے ایک بات جو ہے وہ خدا، رسول یا اہل بیت سے منسوب کر دے۔ یہ ہے افترا، جھوٹ کی نسبت دینا۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے جو جھوٹ تمہاری زبان پر آئے تم وہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور اس طریقے سے، اس عمل سے، اس افترا پردازی سے تم خدا پر جھوٹ کا الزام لگانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لِيَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تم اللہ پر جھوٹا الزام لگانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ جرم ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 116 کے اندر۔ پروردگار اس آیت کو بیان کر رہا ہے اور اس میں افترا پردازی کی نفی کر رہا ہے اور نہیں کر رہا ہے کہ انسان جھوٹ نہ باندھے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، اس لیے کہ یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جو ناقابل معافی ہے، بہت ہی، اس لیے کہ اس سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ چیز کہ جو خدا نے نہیں فرمائی، رسول نے نہیں فرمایا یا اہل بیت نے کوئی بات نہیں کہی، ہم اسے خواہ مخواہ میں ان ہستیوں کی طرف نسبت دیں تو اس سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ جب تک کہ انسان اس بات کی اصلاح نہ کر دے کہ نہیں، میں نے جو اللہ کی طرف جس بات کی نسبت دی تھی، رسول کی طرف یا اہل بیت کی طرف جس بات کی نسبت دی تھی، جب تک کہ انسان دوبارہ سے اپنی بات کی اصلاح نہ کر دے اور لوگوں کے سامنے، جن لوگوں کے سامنے اس نے اس طرح کی افترا پردازی کی تھی، جب تک کہ اس کی دوبارہ انہی لوگوں کے سامنے اصلاح نہ کر دے، اس وقت تک یہ جرم ناقابل معافی ہے، اور توبہ کرے ساتھ ساتھ۔ یہ زبان کا جرم ہے۔ اس کے بعد ہے منافقت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم۔ منافقین کی پہچان، منافق کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو یقولون بألسنتہم، جو زبان سے کہتے ہیں اس بات کا عقیدہ وہ دل میں نہیں رکھتے، یعنی زبان سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ رکھتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پروردگار ارشاد فرماتا ہے سورہ منافقون کے اندر کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ اس بات کا اعتقاد اور عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ منافقین کون ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، منافقین تو جھوٹے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ انسان جس کی زبان اگر اس کے دل کے ساتھ نہ ہو تو یہ منافقت ہے۔ تو زبان کبھی کبھار منافقت بھی کرتی ہے، منافقت کا جرم اسی زبان کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی دل میں عقیدہ کچھ ہو، دل میں نفاق ہے، دل میں کفر ہے، دل میں شرک ہے، لیکن زبان کے ذریعے سے انسان اظہار کیا کرے کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے بعد مذاق اڑانا، ساتواں عمل مذاق اڑانا، زبان کے ذریعے سے ہم مسخرہ کرتے ہیں۔ سورہ حجرات میں جس آیت کے اندر غیبت کا ذکر ہے، غیبت کی مذمت ہے، وہاں پروردگار نے صاف صاف فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اس سے پہلے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم دوسری قوم کا، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا، کوئی شخص کسی شخص کا مسخرہ نہ کرے، مذاق نہ اڑائے، توہین نہ کرے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 11۔ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں اور جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہ لوگ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان لوگوں سے جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو انسان زبان کے ذریعے مذاق اڑاتا ہے اور اس طریقے سے تمسخر کرتا ہے، توہین کرتا ہے کسی کی، تو یہ ایک برا عمل ہے اور گناہ ہے۔ اس کے بعد جھوٹ بولنا، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ وہ لوگ بولتے ہیں کہ جو اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے۔ جھوٹ جیسا گناہ انسان کی زبان کے ذریعے سے۔ اس کے بعد نمبر 9، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، سورہ ہمزہ کے اندر پہلی آیت، ہر طعنہ زن جو طعنے دیتا ہے اور چغل خور، اس کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے، ویل ہے، ویل اس کے لیے۔ طعنہ دینے والے، فرض کریں خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ بیمار پیدا ہوا، کوئی نقص اس کے اندر پایا جاتا ہے، اب انسان، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں شماتت کرتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں کہ آپ کے فلاں گناہوں کی وجہ سے یہ بچہ اس طرح سے جو ہے وہ ناقص پیدا ہوا ہے۔ یہ طعنہ دینا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، شماتت کرنے والے، طعنہ دینے والے، یہ بھی زبان کے ذریعے سے اس عمل کو انجام دیتے ہیں، یہ فعل حرام ہے۔ اس کے بعد گانا گانا، احادیث کے اندر، قرآن مجید نے یا احادیث کے اندر شدت سے، اس کے بعد میں صرف فہرست جو ہے وہ گنواتا ہوں جو جرائم زبان کے ذریعے سے انسان کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ 10واں عمل کون سا ہے؟ انسان گانا گاتا ہے، حرام گانا، وہ اس طریقے سے گانا گائے یا اس طریقے زبان سے اشعار پڑھے کہ جس سے دوسرے لوگ مست ہو جائیں، یعنی جو شرعی حدود سے باہر نکل جائے، جو حرام ہے۔ ایک دفعہ انسان اشعار پڑھتا ہے لیکن گانے کی طرز میں نہیں ہوتا تو وہ حرام نہیں ہے، لیکن گانے کی طرز میں دوسروں کو مست کر دے، یہ حرام ہے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں اردو زبان میں گانا کہتے ہیں، گانا بجانا۔ اس کے بعد 11، لڑائی جھگڑا، زبان کے ذریعے سے انسان لڑائی جھگڑا کرے، خواہ مخواہ میں ایک دوسرے کے درمیان اختلافات، تو میں، اور اس کے بعد 12ویں نمبر پہ گالی دینا، لڑائی جھگڑا اپنی جگہ پہ، پھر اس کے بعد فحش اور فحش کے ذریعے انسان گالی گلوچ کے ذریعے سے اپنی زبان کو اور غلیظ کرے اور گندا کرے، یہ خود فعل حرام ہے۔ نمبر 13، راز کا فاش کرنا، 13ویں نمبر پہ یہ کہ انسان اپنے دل میں جو راز رکھتا ہے کسی مومن کے بارے میں، اس کو اپنی زبان سے فاش کر دے، یہ زبان کے گناہ ہیں۔
اس کے بعد غلط تعریف کرنا، 14ویں نمبر پہ کیا ہے؟ غلط تعریف کرنا۔ ایک شخص جو تعریف کے لائق نہیں ہے، اس کے اندر وہ خصوصیت نہیں پائی جاتی، تو انسان جسے چاپلوسی کہتے ہیں، یعنی انسان اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے، جھوٹی قربت اور جھوٹا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی تعریف کرے بیجا، جیسے کہ بادشاہوں کے دربار میں وزیروں کی تعریفیں کی جاتی ہیں اور بادشاہوں کی تعریفیں کی جاتی تھیں ایک زمانے میں۔ یہ ہے تملق، چاپلوسی۔ اس کے بعد غلط مذمت کرنا۔ ایک نیک انسان ہے، اس کی خواہ مخواہ میں انسان غلط مذمت کرے زبان کے ذریعے سے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور مرحلہ 16ویں نمبر پہ شرافت سے گزر کے، شرافت کی جو حدود ہیں، انسانیت کی جو حدود ہیں، شرافت کی جو حدود ہیں، ان سے گزر کے انسان برا مذاق کرے، ایسا مذاق کہ جو انسان کی شرافت کے ساتھ ناسازگار ہے، زبان کے ذریعے سے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مذاق کرنے کے لیے ہر طرح کے الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کل میڈیا پہ ایسے افراد کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے جو گندا مذاق کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ ہنسانا، کسی مومن کو خوش کرنا، کسی مسلمان کو خوش کرنا، ادخال السرور فی قلوب المؤمنین ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس کو ایک حد تک رہتے ہوئے، شرافت کے اندر رہتے ہوئے، ایسے غلیظ اور گندے الفاظ کے ذریعے سے کسی کو ہنسانا، کسی کو خوش کرنا، یہ حرام ہے۔ میڈیا پہ، ریڈیو ٹیلی ویژن پہ اور مختلف طریقوں سے آج کل ہمارے درمیان جو ہے وہ ایسے ایسے مسخرے پیدا ہو گئے ہیں جو ہر طریقے سے، ہر غلیظ زبان استعمال کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، خوش کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو آج میڈیا پہ، ملکی سطح پہ بعض جگہوں پر تو ان کو اہمیت حاصل ہے کہ یہ ہمارے ملک کے بہت بڑے فنکار ہیں، کلاکار ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس کو احادیث نے، ائمہ نے، پیغمبر نے منع کیا ہے کہ جو بہت غلیظ زبان استعمال کر کے لوگوں کو ہنساتے ہوں، مذاق کرتے ہوں۔ نمبر 17، غلط باتیں۔ انسان ہر طرح کی جو غلط بات ہے وہ زبان کے ذریعے سے کرتا ہے۔ 18ویں نمبر پہ بہت زیادہ باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا۔ انسان حد سے زیادہ باتیں کرے تو لوگوں کو برا لگتا ہے، دل آزاری ہوتی ہے۔ اور جب انسان بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، جو افراد بہت زیادہ باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں، پھر وہ حق بات سے منحرف ہو جاتے ہیں، پھر ان کی زبان سے غلط باتیں بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو انسان سوچ کر کم بات کرے، سمجھ کے بات کرے، تو یقیناً ناپ تول کے جب بات کرے گا تو بات اس کی زبان سے صحیح نکلے گی۔ غلط بات کب نکلتی ہے؟ جب وہ ناپ تول کیے بغیر، سوچے بغیر انسان بات کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ غلط باتیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد غصہ آور باتیں، ایسی باتیں جس سے لوگوں کو غصہ آئے، خواہ مخواہ کی باتیں، فضول باتیں کرے جس سے لوگوں کو غصہ آئے۔ میاں بیوی کے درمیان بعض اوقات اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ جس سے شوہر کی بات سے بیوی کو غصہ آتا ہے اور بیوی کی بات سے یا شوہر کو غصہ آتا ہے۔ تو ایسی باتیں انسان نہ کرے، زبان کو اس طرح سے استعمال نہ کرے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ زبان کو صرف اس وقت کھولے کہ جب اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہو۔ پروردگار کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں زبان کے جرائم سے محفوظ رکھے، اور ہم زبان کو صرف اس وقت کھولیں، اور ہمیں توفیق دے پروردگار کہ ہم زبان کو صرف اس وقت کھولیں کہ جب ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہو، کسی کی ہدایت ہو رہی ہو، کسی کی رہنمائی ہو رہی ہو، دو دلوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، دو مؤمنین کے درمیان اگر یہ زبان اختلاف ڈال دے تو پروردگارہ پھر ہماری زبان کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر یہی زبان ان کے درمیان محبت ایجاد کرے، الفت، محبت، بھائی چارگی اگر ایجاد کرے تو پروردگارہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔